السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پہلا سبق عملیات سیکھیں عامل بنے کا شروع کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بہتر رہنمائی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھٹکنے اور بھٹکانے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس علم کو اور اس جد و جہد اور کوشش کو مخلوق خدا کے لیے نافع بنائے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، قرآن اور احادیث صحیحہ کے علاوہ دنیا جہاں کے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سائنسی ہوں، جتنا بھی ہیں، وہ سب کے سب ظنی علوم ہیں۔ یعنی قرآن اور احادیث صحیحہ کے علاوہ کوئی علم مکمل نہیں، اور نہ ہی وہ علم غلطی سے مبرہ ہے، بلکہ تمام علوم فنون تجربات کی بنیاد پر قائم ہے۔ جیسے جس کا تجربہ اسی طرح اس نے بیان کر دیا۔ یہ کوئی علم غیب نہیں، بلکہ یہ تجربات کی بنیاد پر قائم کیا گیا ایک علم ہے۔ اسی طرح ہر علم کی حقیقت کیا ہے، یہ سب سے بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ان ظنی علوم میں سے ایک علم الاعداد بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ تجربات پر مشتمل ایک تخمینہ یعنی اندازہ ہے، جس میں کمی بیشی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو لا محالہ علم الاعداد بھی اللہ کا پیدا کردہ ایک علم ہے۔ اس کے اندر بھی کئی فوائد پوشیدہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کورس میں انہی فوائد کو ڈھونڈنے، سمجھنے اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ حضرات نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا، اور اس کے علاوہ اس علم سے اللہ پاک کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ آنے والا وقت خود بتائے گا۔ علم الاعداد ایک قابل قدر علم ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم الاعداد ایک قابل قدر علم ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے ہم دوسرے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بلا شبہ علم الاعداد کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسانی عقل میں پختگی پیدا کرتا ہے، اور شعور و آگاہی میں نکھار پیدا کرتا ہے، اور انسان کو صحیح معنوں میں بندگی کے قابل بناتا ہے۔ اور یہ علم راز فطرت کے پردے ہٹا کر انسان کو ان مخفی اور پوشیدہ قوتوں سے وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے، جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ اللہ کے بے شمار بندے اس علم کی وسعتوں اور ندرتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کیونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، پہلے سبق کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ علم الاعداد کا تعارف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے اس طرف مزید گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد خداوندی ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اعداد میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ معلوم ہوا عدد کی اپنی ایک حیثیت ہے، جسے خالق کل مالک کل نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض واقعات انسان کی زندگی میں بار بار آتے ہیں، اور ہم ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف محض اتفاق ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اسلام قرآن کی صورت کے اندر موجود ہے، جس نے
ہمیشہ صاحب عقل و فہم کو دعوت فکر دی ہے، یعقلون، تاقلون، یتفکرون، اس طرح کے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اور آج وہیں ارباب عقل اپنی نادانیوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس پر فکر کرنے کی بجائے، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے خود کو دیندار ثابت کرنے والے دوست عقل و شعور سے تہی دامن نظر آتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے کی بجائے اس سے کورے نظر آتے ہیں۔ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے ارباب دین لکیر کے فقیر نظر آتے ہیں۔ ان کو نہ حالات حاضرہ کی کوئی خبر ہے، نہ وہ گزرتے ہوئے دن رات کی طرف توجہ فرماتے ہیں، نہ ان کا اثر قبول فرماتے ہیں، بلکہ پوری ملت منجمد اور معطل ہو کر رہ گئی ہے۔ دیکھیں، غور فرمائیں، آج مذہبی طبقے کے پاس کوئی سائنسی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کسی بھی میدان کے اندر مذہبی طبقہ پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری محدود عقل کے دائروں میں نہیں آتی، ہم اس پر کفر کا فتویٰ داغ کر اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں، جب ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں جی یہ کینسر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ یہ ہماری خود فریبی اور کم فہمی اور لا علمی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، میں آپ کو علم الاعداد کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، 7 سمندر پیدا کیے، 7 سیارے بنائے، نظام عالم کو ان سیاروں کے ماتحت کیا، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک کی منزلیں 7 متعین فرمائیں۔ سورہ فاتحہ جو کہ ام القرآن کہلاتی ہے، اس میں آیاتیں بھی رب تعالیٰ نے 7 نازل فرمائیں، اور اسی صورت کو 7 مثانی کے نام سے موسوم فرمایا، اور طواف کعبہ کے چکر بھی رب تعالیٰ نے 7 رکھے، اور سعی صفا مروہ بھی 7 مرتبہ ہے۔ اور اگر علم الاعداد کے تحت رہتے ہوئے ہم روزانہ قرآن پاک کی ایک منزل کی تلاوت کریں تو ہر ہفتے میں ایک قرآن پاک کا ختم ہوگا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن بھی، ہفتے کے اندر دن بھی 7 بنائے، اور انہی دنوں سے مہینے، مہینوں سے سال بنائے، سالوں سے صدیاں شمار ہوئیں۔ دوستو، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس میں بھی کوئی قدرت کا راز پوشیدہ ہے؟ اسی طرح تمام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 کا عدد کار فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جتنے بھی پالتو جانور یا پرندے ہیں جن کو انسان پالنا پسند کرتا ہے، اور وہ جانور انسان سے وفاداری کرتے ہیں، انسان سے انس رکھتے ہیں، ان کے اعداد بھی 7 بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، دمبا ہے، اس کے اعداد بھی 7 ہیں، بکری ہے، اس کے اعداد بھی 7 ہیں، بکرا ہے، مرغ، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ، کتا، کبوتر، طوطا، چڑیا وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اعداد جو ہیں وہ 7 بنتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ مقدمہ 302، اس کا مفرد عدد 5 بنتا ہے، اور اس مقدمہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے۔
اور موت کا مفرد عدد بھی 5 بنتا ہے، یعنی 302، 3 اور 2 کو جمع کریں تو مثال کے طور پر دیکھیں 302 کو ہم نے جمع کیا، 2 اور 3 5 بنے، موت اس کے میم کے 4، واو کے 6 اور تا کے 4، 4 6 10، 10 4 15، 10 4 14، 4 اور 5 کو ہم نے جب جمع کیا تو یہ بھی 5 بنے، تو یعنی 302 کے مفرد عدد بھی اس کا مفرد عدد بھی 5 اور لفظ موت کا مفرد عدد بھی 5۔ تو کیا خیال ہے، یہ محض اتفاق ہے یا یہ قدرت کی کار فرمائی ہے؟ علم الاعداد بہت گہرا علم ہے، اگر کسی بندے کو اس پر دسترس حاصل ہو جائے تو وہ انسان کے نام کے اعداد کے ساتھ اس کی ذات کا مکمل خلاصہ نکال سکتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال سماعت فرمائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو ہیں وہ 19 ہیں، اور دوزخ کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ یہ 19 کا عدد وحدانیت کی علامت ہے، دیکھیں 19 ہے یہ، اگر ان کو جمع کیا جائے 9 اور 1 10 بنتے ہیں، صفر کی ویلیو کوئی نہیں ہے، باقی 1 بنتا ہے۔ تو ایک عدد جو ہے یہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور نہ ہی یہ عدد کسی سے مل کر بنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح 19 کے وجود میں الٹی ترتیب سے اگر دیکھیں، 19 ہے، اس کو یوں کر لے جائیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1، 1 سے لے کر 9 تک ٹوٹل حروف، ٹوٹل اعداد اس 19 میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ گویا 1 سے لے کر 9 ٹوٹل اعداد ہیں، ساری کائنات انہی 9 اعداد کے اندر مطلب سمٹی ہوئی ہے، اور سارے کا سارا علم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کا تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے یہ اس کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح 19 کے وجود میں الٹی ترتیب سے اگر دیکھیں، 19 ہے، اس کو یوں کر لے جائیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1، 1 سے لے کر 9 تک ٹوٹل حروف، ٹوٹل اعداد اس 19 میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ گویا 1 سے لے کر 9 ٹوٹل اعداد ہیں، ساری کائنات انہی 9 اعداد کے اندر مطلب سمٹی ہوئی ہے، اور سارے کا سارا علم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کا سارا علم فاتحہ کے اندر ہے، فاتحہ کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد 19 ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ سارے کا سارا علم موجود ہے۔ اسی لیے علماء مفکرین نے 19 کے عدد کو قرآن پاک کی سورتوں کی کنجی تسلیم کیا ہے۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، یعنی علم سمٹ کر ایک نقطہ میں مرکوز ہو گیا ہے، تو یہ بات سمجھنا قدر مشکل نہیں رہا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں۔ سورہ علق نزول قرآن کی پہلی صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نازل ہوئی، جس کی ابتدائی آیات میں اشارہ موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، گویا کہ اس صورت کے ابتدائی الفاظ میں بسم اللہ موجود ہے۔ یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 19ویں نمبر پر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہونے میں پہلی آیت ہے، یعنی پہلی صورت کی پہلی آیت کا حصہ ہے، اور یہ صورت 30ویں سپارے میں 19ویں نمبر پر ہے، اور اسی صورت میں 19 آیاتیں ہیں۔ اور سورہ نمل جس میں یہ پوری صورت یعنی پوری آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا یہ سب کچھ جچے تلے حساب کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علم الاعداد کے اندر کتنا بڑی وسعت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا گہرائی رکھی ہے، اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اعداد کے ساتھ مطلب کہ مرکوز کر رکھا ہے۔ تو ایک اور مثال سمجھیں، دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سوموار کو ہوئی، پیر کے دن، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت پیر کے دن فرمایا۔ سوموار کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ سوموار کے دن ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور سوموار کے دن ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوئے، اور سوموار کے دن ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوا۔ تو دوستو، تو ایک ایک بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ علم العادات جو ہے یہ کوئی قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے راز پوشیدہ رکھے ہیں، بڑے بڑے اسرار پوشیدہ رکھے ہیں۔ تیسری مثال سماعت فرمائیں کہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کا مفرد عدد جو ہے وہ 2 بنتا ہے۔ کیسے؟ لفظ محمد کے اعداد 92 بنتے ہیں، جب ہم 9 اور 2 کو جمع کرتے ہیں تو اس کا مفرد عدد 11 بنتا ہے، جب ہم 11 کو مفرد کرتے ہیں تو اس کا مفرد عدد 2 بنتا ہے۔ تو جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے مکہ المکرمہ، مکہ کے مفرد عدد بھی 2 بنتے ہیں، 4 کے میم کے 4، کاف کے 2، ہے کے 5، 4 2 6 6 5 11۔ جب ہم نے 11 کو جمع کیا تو اس کا مفرد عدد بھی 2 بنا، یعنی لفظ محمد کے مفرد عدد بھی 2 بنتے ہیں، اور جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے مکہ، اس کا عدد بھی 2 بنتا ہے۔ اور ایک اور پہلو سماعت فرمائیں کہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا جب وصال مبارک ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا سفر شام کی طرف کیا تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا، اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ ہجرت کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے وہ 10 سال 2 مہینے 10 دن تھی۔ تو یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان کا وصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سے نکاح، اور ہجرت کے بعد کے وفات، ہر چیز کے اندر 2 مہینے 10 دن کا فگر موجود ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، غور کرنے پر بڑے بڑے اسرار منکشف ہوتے ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز جب آپ علم العادات پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، آپ کو بھی بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ آپ کو ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ آپ کے سامنے منکشف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دوستو، یہ چند مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتانا مقصود تھا، یہ علم العادات جو ہے یہ ایک حقیقی علم ہے، اور یہ بہت گہرائی والا علم ہے، اور اس کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روحانیت رکھی ہے۔ یہ کوئی غیب دانی نہیں ہے، بلکہ یہ